السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا مہد الحافظات اشاور شار ورثت جماعت خاصہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 5 سورۃ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر کے پہلے جو ہیں وہ شان نزول سن لیں۔ شان نزول جو ہے اس سورت کا یہ ہے، شان نزول کس کو کہا جاتا ہے؟ شان نزول اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص بات ہو اور اس کی وجہ سے کوئی آیت جو ہے وہ نازل ہو جائے تو اس کا جو ہے اس کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ تکاثر یعنی کثرت اور تفاخر یعنی فخر کرنا اور غفلت کے اسباب کا وجود ہے۔ یہاں پر اس کے دو شان نزول بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا شان نزول ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت انصار کے دو قبیلوں بنو حارثہ اور بنو حرث انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا۔ ایک قبیلے نے کہا کہ بتاؤ ہماری فلاں فلاں شخصیتوں جیسے تمہارے قبیلے میں موجود ہے، مطلب ہمارے قبیلے میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے، تو کیا ان جیسے لوگ تمہارے قبیلے میں موجود ہے؟ اور دوسرے قبیلے والوں نے یہی بات ان سے کہی۔ تو یہ لوگ جو ہے آپس میں پہلے تو زندوں پر فخر کیا کرتے تھے، مطلب زندہ جو لوگ موجود تھے تو ان کو یاد کر کے جو ہے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ نوبت مردوں تک پہنچ گئی۔ مطلب یہ فخر کرتے کرتے وہ مردوں تک پہنچ گئی کہ ہمارے فلاں بزرگ جو ہے وہ قبر میں دفن ہیں اور فلاں بزرگ اتنے گئے گزرے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ان کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی بات مردوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ چلو قبرستان اور بتاؤ کہ ہمارے قبیلے میں جو فلاں تھے ان جیسے تمہارے قبیلے میں تھے۔ تو دوسروں نے بھی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت الہاکم التکاثر نازل فرمائی۔ یہ تو اس کا پہلا شان نزول تھا۔ دوسرا شان نزول اس کے بارے میں یہ ہے، بعض مفسرین یعنی جو تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں، تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کا سبب نزول یعنی یہ سورت جس واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ قریش کے دو قبیلے عبد مناف اور بنی سہم کسی مجلس میں اپنے جو ہے مفاخر کو جو ہے وہ ذکر کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ہمارا قبیلہ بہت مالدار ہے اور آدمی بھی اس میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا سرداری کا حق ہمارا ہی ہے۔ تو دوسروں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں اور ہمارے قبیلے میں بہادر لوگ زیادہ ہیں، اس لیے وہ جنگوں میں زیادہ مارے گئے ہیں۔ اسی پر جو ہے وہ بات بڑھ گئی اور یہاں تک کہ یہ ان دونوں میں آپس میں یہ قرار پایا کہ چلو قبریں جو ہے وہ گن لیتے ہیں۔ تو چنانچہ قبرستان پر جو ہے وہ پہنچ کر قبریں گننے شروع ہو گئے، تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اب اس سورت کے فضائل کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیات تلاوت کر لیا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی میں الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر اس سورت کے لغات کی طرف دیکھیں۔ الہاکم التکاثر، یہاں پر الہاکم میں پہلے الہا یہ باب افعال سے ہے، بمعنی زیادہ ضروری چیز سے غافل رکھنا، اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے بمعنی کھیلنا، اور یعنی باب افعال سے اس کا معنی زیادہ ضروری چیز سے غافل رکھنا ہے، اور اگر باب نصرہ سے آ جائے تو اس کا معنی پھر کھیلنا آتا ہے۔ تکاثر بمعنی کثیر ہونا، کثرت میں ایک دوسرے پر غلبہ کرنا۔ مقابر
زرتم المقابر، زرتم یہ باب نصرہ سے بمانا ملاقات کے لیے جانا، مقابر یہ صیغہ جمع منتہی الجموع کا ہے۔ منتہی الجموع آپ لوگوں نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ منتہی الجموع کسے کہا جاتا ہے؟ منتہی الجموع اس کو کہا جاتا ہے کہ جمع کے الف کے بعد دو حرف ہوں، یعنی القبر، قبر جو ہے مقبرہ، مقبرہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے مقابر آتی ہے، تو مقابر میں قاف کے بعد الف آیا اور الف جمع کا ہے، یہاں پر یہ الف جمع کا ہے اور جمع کے الف کے بعد دو حرف ہیں، تو اس کو منتہی الجموع کہا جاتا ہے۔ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے بمعنی قبرستان، باب نصرہ اور ضربہ سے بمعنی دفن کرنا، اور اگر باب افعال سے آ جائے تو اس کا معنی قبر بنانے کے آتا ہے۔ یقین، علم الیقین، یقین یہ پختہ یقین اعتقاد کو کہتے ہیں، یقین پختہ اعتقاد کو کہا جاتا ہے، کسی بات کو قطعی طور پر پختہ طور پر جان کر سمجھ میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اور یقین اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو، اس لیے عربی میں موت کو بھی یقین کہتے ہیں، جیسے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اس میں بھی یأتیک الیقین، یقین سے مراد موت ہی ہے۔ اب اس سورت کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالا ہے تم لوگوں کو مال کی کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، کہ تم قبرستان تک جا پہنچے، کلا ہرگز ایسا نہیں، سوف تعلمون عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ثم پھر کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون نہیں، لو تعلمون اگر تم کو معلوم ہو جائے، علم الیقین یقینی طور پر معلوم ہو جاتا، کلا لو تعلمون اگر تم کو معلوم ہو جاتا یقینی طور پر، لترون الجحیم ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین پھر تم اس کو بالیقین دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس سورت کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ الہاکم التکاثر، تکاثر یہ کثرت سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے کثرت کے ساتھ مال اور دولت جمع کرنا، کثرت یعنی زیادت جو ہے وہ مال اور دولت کو جمع کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، یعنی حرام طریقوں سے جو ہے وہ مال حاصل کیا جائے، اور پھر اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، جو حقوق اس پر مقرر ہوتے ہیں، جو حقوق اس پر لاگو ہوتے ہیں، اس کو ادا نہ کیا جائے، تو اس سے اس کو تکاثر کہا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، مقابر یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم لوگ قبرستان جا پہنچے، تو قبرستان پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر قبرستان پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم مال کی کثرت اور قبیلہ اور نسب پر جو ہے وہ فخر کرنے میں ایسے غافل ہوئے کہ مر کر قبروں میں مدفون ہو گئے، یعنی مر کر قبروں میں دفن ہو گئے اور موت تک تم اس غفلت سے باز نہیں آئے، یعنی تمہیں جو ہے وہ مال کی کثرت نے بالکل غافل کر دیا تھا، اور اس غفلت میں اتنے جو ہے وہ گہرے پڑے ہوئے تھے تم لوگ کہ تم لوگ کو موت جو ہے وہ موت تک بھی تم لوگ اس تفاخر سے اور اس فخر و غرور سے جو ہے وہ باز نہیں آئے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ تفاخر اور برتری میں حد سے گزر جانے پر یہاں پر ملامتی ہے، ذکر زجر اور توبیخ ہے، جیسے کہ یہود اور کفار نے اپنی کثرت پر فخر کیا اور قبرستان کے مردے تک شمار کر ڈالے۔ کلا سوف تعلمون، اس جملے کو جو ہے دوبارہ لایا گیا، تو اس کو دو بار لایا گیا ہے۔ کلا سوف تعلمون یہ جملہ یہاں پر دو بار ذکر کیا گیا ہے، ایک مرتبہ کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ ذکر گیا ثم کلا سوف تعلمون، تو یہاں پر دو بار اس کو لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دو بار اس کو کیوں لایا گیا؟
دو بار اس کو یا تو تاکید یہاں پر مقصد ہے کہ تاکید کے طور پر کلا سوف تعلمون کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، یا دونوں میں وعید، دونوں میں جو ہے وہ وعید جدا جدا ہے۔ وعید کس کو کہا جاتا ہے؟ وعید یعنی سزا دینے کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس میں 2 مرتبہ یعنی جدا جدا طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک کلا سوف تعلمون میں الگ سزا جو ہے وہ سزا کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ثم کلا سوف تعلمون میں الگ سے جو ہے سزا دینے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور لفظ ثم یہ مرتبے کی ترقی کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری وعید یعنی جو دوسرے سزا دینے کا وعدہ ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، یا جو ہے بعض کہتے ہیں کہ پہلی وعید یعنی جو پہلے سزا دینے کا وعدہ تھا وہ موت کے وقت کا ہے اور یا قبر میں عذاب کی ہے، اور دوسری وعید کا قبر سے جو ہے وہ اٹھنے کے بعد سے تعلق ہے۔ یعنی پہلی جو وعید ذکر کی گئی ہے، یعنی پہلے جو سزا دینے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے وہ موت کے وقت کا ہے یا قبر میں عذاب کا ہے، اور دوسری جو سزا دینے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے تو وہ قبر سے اٹھنے کے بعد سے اس کا تعلق ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں پر لو یہ شرط کے لیے ہے اور اس کی جزا محذوف ہے یعنی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی ای لما الہاکم التکاثر، یعنی اگر تم کو قیامت کے حساب اور کتاب کا یقین ہوتا تو تم اس تکاثر یعنی کثرت اور غفلت میں جو ہے وہ نہ پڑتی۔ علم الیقین سے مراد وہ علم غیب ہے، یعنی ان غیب چیزوں پر ایمان لانا ہے جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں، دلیل سے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، مشاہدے سے نہیں بلکہ دلیل سے، کسی چیز کو جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے اس سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ لترون الجحیم، یہاں پر لترون الجحیم یہ جملہ بظاہر تو شرط مذکور یعنی جو شرط پیچھے گزر چکی، لو تعلمون علم الیقین، یہ شرط جو ہے وہ پیچھے گزر چکی تو اس کا جواب تو نہیں بن سکتا، کیونکہ رؤیت دیکھنا یعنی جہنم کو دیکھنا یہ تو یقینی ہے، جہنم کو دیکھنا یقینی ہے، شرط کے وجود پر موقوف نہیں ہے، یعنی یہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ شرط جو ہے وہ واقعہ ہو جائے تو تب یہ جہنم کو دیکھیں گے، بلکہ یہ قسم محذوف کا جواب ہے، یعنی قسم جو کہ محذوف ہے، پوشیدہ ہے، اور اس سے وعید مذکور کی تشدید اور تاکید یعنی اس کی تاکید کرنا اور ابہام کے بعد اس کی وضاحت کرنا یہاں پر مقصد ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے جو مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، مشاہدہ مطلب دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لترون کا تکرار یہ تاکید کے لیے ہے، یہاں پر لترون کو دوبارہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، یعنی اس کو مکرر لایا گیا، تو یہاں پر اس کو مکرر کیوں لایا گیا؟ تو یہاں پر اس کو مکرر تاکید کے لیے لایا گیا۔ اور رؤیت سے مراد لترونہا، اس میں رؤیت یعنی دیکھنے سے مراد دونوں جگہ رؤیت نظری ہے یعنی مشاہدہ ہے، رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، دونوں میں تغیر یعنی تبدل، ان دونوں میں جو تبدیلی ہے اس اعتبار سے ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھنے سے مراد دور سے دیکھنا ہے اور دوسری مرتبہ دیکھنے سے مراد وہ قریب سے دیکھنا مراد ہے۔ عین الیقین، یقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یقین کے لغوی معنی یہ ہے العلم الذی لا شک فیہ، یعنی وہ علم کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، یقین کا معنی یہ ہے کہ وہ علم جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ یقین ہے، یہ اعتقاد ہو کہ وہ اس طرح ہے اور اس کے خلاف ممکن نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اعتقاد واقعی کے مطابق جو ہے وہ اس کا زوال ممکن نہ ہو۔ اب یقین کے 3 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، یعنی جو انسان کو دلائل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کو جو کسی بات پر یقین ہوتا ہے تو وہ یقین کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہوگی، کوئی دلیل اس کے پاس ہو تو تب جو ہے وہ اس کو یقین آئے گا۔ دوسرا عین الیقین، جو انسان کو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی چیز پر ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تب ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تیسرا حق الیقین، مذکورہ دونوں قسموں سے بڑھ کر ایک یقین ہے
مثلا ہر عاقل کو موت کا یقین ہے، یعنی ہر عقل مند آدمی اس کو جو ہے وہ موت کا یقین ہے، یہ علم الیقین کہلایا جائے گا۔ اور جب ملائکۃ الموت کا مشاہدہ ہو جائے، یعنی ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ مرے گا، یہ جو ہے یہ علم الیقین ہے۔ لیکن جب یہ مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں، اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں، تو اس کا یقین عین الیقین کہلایا جائے گا، یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا اس کو یقین ہو جائے گا۔ اور جب یہ موت کا مزہ چکھ لے گا تو اس وقت کا یقین یہ حق الیقین کہلایا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پھر تم سے ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت میں خطاب کس کو ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب بھی کفار کو ہے، جیسے کہ اس سے پہلے خطابات کفار ہی کو تھے، اور نعیم میں بھی تعمیم ہے، نعیم میں بھی یعنی عموم ہے، اس میں عام ہے یہ ذکر۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ خطاب صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کو دنیائے دین سے غافل کر دیا، خواہ وہ کفار ہو یا فاسقین۔ یعنی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو جو ہے وہ دین سے دنیا نے جو ہے وہ دین سے اس کو غافل کر دیا ہو، تو اس میں کفار بھی شامل ہے اور فاسقین لوگ بھی شامل ہیں۔ تیسرا قول، اس میں بعض فرماتے ہیں کہ خطاب عام ہے، کفار اور فساق اور مومنین کو، اور نعیم کے مصداق میں بھی عموم ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں نعیم، یعنی فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس نعمتوں سے کون سی نعمتیں مراد ہیں؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، نعیم سے مراد امن اور صحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو امن اور صحت عطا کی ہے تو اس امن اور صحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ دوسرا قول، اس میں مراد عافیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عافیت کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تیسرا قول، اس میں سائے کی نیند اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روٹی دی ہے تو اس کے بارے میں، اور ٹھنڈا میٹھا پانی جو ہے وہ اس کا مصداق ہے، یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھا قول، اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد لذیذ کھانا پینا ہے۔ اور پانچواں قول، آسان احکام اور سہل قرآن مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسان احکام بندوں پہ عائد کیے ہیں، جو احکام بندوں پہ لاگو کیے ہیں، اور جو قرآن آسان طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چھٹا قول، اس کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال ہر لذت کے متعلق ہوگا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، یا لباس اور مکان سے، یا بیوی اور اولاد وغیرہ سے، یا حکومت اور عزت وغیرہ سے۔ یہی قول درست ہے کہ اس میں تعمیم ہے، یعنی عموم ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، لباس و مکان ہو، یا بیوی و اولاد وغیرہ ہو، حکومت یا عزت وغیرہ ہو، سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال کب ہوگا؟ یعنی یہاں پر فرمائیں کہ ثم لتسألن، یعنی پوچھا جائے گا تم لوگوں سے عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال کب ہوگا؟ تو احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر سوال ہوگا۔ نمبر 1 حشر میں، نمبر 2 پل صراط پر، یعنی نعمتوں کا سوال یہ پل صراط پر ہوگا، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جہنم کے دیکھ لینے کے بعد یہ سوال ان سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں یہ صورت اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے صورت کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، سبق ساتھ ساتھ میں یاد کرتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔